السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک علیہ۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی، اور پوری کائنات آسمان و زمین ہو اور ان کے بیچ میں جو چیزیں ہوں، سب کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے وہ بھی عرش والے نے اپنے قرآن مجید کے اندر سورہ ذاریات آیت نمبر 56 پہ بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد میرا یہ ہے وہ میری عبادت کریں۔ ایک مقصد کے تحت ہم سب یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ابدی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی، اسی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بر آباد کے اندر رہتا ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کا مسکن، اس کا مقام، اس کا گاؤں بر آباد ہے، لیکن یہاں رہنے سے کام نہیں چلتا۔ بچوں کی پرورش کی خاطر، زمین جائیداد خریدنے کی خاطر، گھر بنانے کی خاطر وہ آدمی گاؤں چھوڑ کر کے کبھی کلکتہ کی سرزمین پہ جاتا ہے، کبھی دلی، کبھی کیرالہ، جہاں جانا ہوتا ہے یا اس کے لیے وہ چیز ملتی ہے اس کا رخ کرتا ہے، اس طرف کا رخ کرتا ہے۔ کلکتہ پہنچا، مقصد کیا ہے؟ ڈیوٹی کرے، کام کرے اور پیسہ اکٹھا کرے۔ کلکتہ میں ایسا نہیں کہ اس کے لیے وہاں ہمیشہ تو اس طرح ہے نہیں کہ وہاں رہے، وہاں وہ پیسہ اکٹھا کر کے گھر گھر میں، گاؤں میں بناتا ہے، جہاں اس کی اپنی زمین ہے، جہاں اس کا اپنا گھر ہے۔ مقصد وہاں کمانا ہے۔ اب اگر کلکتہ جائے اور کام کرے یا کرنے نہ کرے ویسے ہی گھومے تو بتائے
جب وہ واپسی اس کی ہوگی، گھر آئے گا تو کیا گھر کے اندر اناج اسی طرح آ جائے گا؟ کیا اس کا گھر اسی طرح بن جائے گا؟ جس چیز کی ضرورت وہ محسوس کر رہا تھا وہ چیز آ جائے گی؟ نہیں، وہ وہاں سے تیاری کر کے روپے پیسے لائے گا، بھیجے گا، تب یہاں وہ چیزیں ملیں گی، یہاں وہ گھر اور مکان اور زمین خرید سکتا ہے۔ مقصد کے تحت گئے، اور وہاں جانے کے بعد ایک انسان بھول جائے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہر کوئی کہے گا کہ ارے کام کرنے آئے، کام کرو، پیسہ بچاؤ، گھر بھیجو تمہارے بچے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کی تخلیق کی، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے خاطر کہ جاؤ، اگر تم وضو کرو گے، اگر تم میرے گھر کی طرف واپ کرتے سجدے کے لیے آؤ گے، کبھی کسی وقت جو نماز ہے وہ کرو گے، یہ کام کرو گے، وہ کام کرو گے، عرش والا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کبھی تمہارے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا، کبھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازہ کھولے گا، کبھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مہمان نوازی کے لیے عرش والا جنت میں تیاری کرتا ہے، کرواتا ہے۔ تو یہ مقصد ہمارا کیا ہے کہ آخرت کی تیاری، یہ دنیاوی زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی میں نے خطبہ مرسومہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی جو تلاوت کی ہے، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی 5 باتیں ذکر کی، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے، زندگی میں تبدیل لانے کے لیے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور کئی جگہ اس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر آگاہ کیا ہے، موقع بموقع، وقت بوقت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو جس کے اندر روح ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا، ایک آدمی سبزی چکھتا ہے، دال چکھتا ہے نمک کے لیے، کوئی اور چیز چکھتا ہے، جو چیز چکھی جاتی ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ محسوس کرتا ہے، چکھنے والا باقی رہتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چکھنے والی چیز ہے کہ جو چکھتا ہے موت نہیں مرتی ہے، وہ خود مر جاتا ہے۔ فرق دیکھیے، سبزی چکھے، سبزی ختم ہو رہی، چکھنے والا باقی ہے، لیکن موت کا مزہ ہی کیا اللہ جانے کہ جو اس کو چکھتا ہے چکھنے والا مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ چکھنا پڑے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ نے کہا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرے گا یہ بھی نہیں پتا، موت کہاں آئے گی یہ نہیں پتا۔ تو اللہ نے اس ایک آیت کے اندر 5 جو باتیں بتائی، اس میں سے پہلی بات ہمیں آگاہ کیا کہ انسانوں سنو، تمہارے اندر بھی روح موجود ہے، تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے، اور کب مرو گے یہ تجھے ہم نے بتایا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب سوال کیا تھا، ایک سوال ہم سے جیسے سوال کوئی کرے آج یہ ارے ہوشیار کون ہے، تو آدمی بولتے ہیں ہوشیار وہ ہے جو کماتا ہے، بینک بیلنس کیے رہتا ہے، زمین جائیداد خرید کر کے رکھتا ہے، گھر بار دیکھتے، ساری چیزیں جو کر کے رکھتا ہے، بہت ہوشیار۔ صاحب یہ رسول نے پوچھا، ایک ہم سے کوئی پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، ہم سب یہی بولتے ہیں یہ ہوشیار۔ ان کے تڑپ، ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی آرزو، ان کا سوال کیسا ہوتا تھا۔ ایک صحابی رسول، اس حدیث کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 238، اور حوالہ دیا ہے کا وقع ورواہ الطبرانی الصغیر وقال باسناد یا باسناد حسن۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سأل رجل من الانصار فقال یا نبی اللہ من اکیس الناس واحزم الناس۔ ایک انصاری آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کیا سوال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے، ہوشیار آدمی کون ہے؟ ہم سے اور آپ سے جو جملے نکلتے ہیں، ہماری جو بات ہوتی ہے وہ، اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرمایا؟
اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت، سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے لیے تیاری کرتا ہو، کہ موت آنے سے پہلے ہم تیار رہیں۔ ارے گاڑی آنے والی ہو، کب آ جائے یہ پتہ نہیں، آدمی اس کے لیے کیا کرے؟ سب کچھ بوریا بستر سمیٹ کر کے رکھے۔ ہوشیار کا وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہو، موت کے لیے تیاری کرتا ہو۔ فرمایا اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہی لوگ ہوشیار ہیں، یہی لوگ ہوشیار ہیں۔ کیوں آپ نے یہ بات فرمائی تھی؟ کیوں فرمائی تھی؟ ہمارے جو جملے، ہمارے جو باتیں، ہمارے ہوشیار کی جو کہتے ہیں ایک عقل میں یا جو ہم سوچ کر کے رکھے، ہمارے سوچ فرق کیا ہے؟ ایک حدیث دیکھیے آپ نے کیوں فرمایا ہوشیار کون ہے؟ یا کہ سنو، ہم سب بھی دنیا میں جتنی محنت کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے اندازہ لگائیے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ دن رات کی محنت، کوئی اور محنت، 3 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد ضرور ہوگا۔ یا تو انسان محنت کرتا ہے کہ ہمارا نام، ڈگری مل جائے، پوسٹ اور کرسی پہ ہو جائے، نام کے لیے، شہرت کے لیے۔ ایک انسان دوڑتا ہے۔ دوسری چیز، انسان دولت کے لیے، دوسری چیز دولت کے لیے، بینک بیلنس ہو جائے، گھر ہو جائے، مکان ہو جائے، زمین ہو جائے۔ اور تیسرے اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کی پرورش کر، شادی بیاہ ہے، گھر بنانے بچوں ہی کے خاطر ہو، اولاد کے خاطر۔ یہ 3 مقاصد ہوتے ہیں انسان کے محنت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ یہ تینوں چیزیں کیسی ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ حشر آیت نمبر 18 پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور دیکھو، غور کرو، ہر نفس کو چاہیے دیکھے، غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی، جو 3 چیزیں ہیں، یہ تینوں کی تینوں چیزیں انسان کے ساتھ نہیں جاتی، انسان کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس جملے میں عرش والے نے بتایا، سنو، جب موت کا مزہ چکھ لو گے، موت ایک ایسی مخلوق ہے جب تمہارے دروازے پر دستک اس نے اگر دے دیا تو 3 چیزیں تم سے فوراً چھن جاتی، 24 گھنٹے نہیں ہوتے، تینوں چیزیں تم سے ختم ہو جاتی، نام بھی، شہرت ختم، دولت ختم، اولاد تجھ سے چھن گئے۔ بولیے اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی۔ دیکھیے حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق میں ذکر کیا ہے، اور باب سکرات الموت، موت کی سختیوں کا باب ہے۔ حدیث نمبر ہے 6514۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، انسان جب مرتا ہے اس میت کے پیچھے 3 چیزیں جا رہی، 3 چیزیں جا رہی۔ فرمایا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، 3 میں سے 2 واپس چلی آتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اسی حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے ہم نے کہا کہ نام کے لیے ڈگری حاصل کر لیا کہ مجھے مولانا کہے، مدینہ سے چلے آئے مدنی صاحب، مکہ سے چلے آئے مکی صاحب، قاری ہو گئے قاری صاحب، قرات والے پڑھ لیے، حافظ حفظ کر لیے تو حافظ صاحب، مولانا بن گئے مولوی صاحب، پردھان بن گئے پردھان صاحب،
مکھیا صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سب صاحب ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرما رہے لفظ پہ دیکھیے، یتبع المیت، جب انسان مرتا ہے، کسی کی روح جسم سے جب پرواز کر جاتی ہے، پہلے جملے میں جو اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، انسان و موت کا مزہ تجھے بھی چکھنا ہے، تمہارے اندر بھی روح ہے، اس لیے تم یاد رکھو جب موت تمہارے دروازے پہ جس وقت دستک دے دے، اس وقت تیری شہرت، تیرا نام چھن جائے۔ مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا مدنی صاحب کدھر ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ مکھیا صاحب کہاں ہے، ایم ایل اے صاحب کہاں ہے، حافظ صاحب کہاں ہے، پوچھے گا، بولے گا، کہے گا لاش کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ سوال یہی نہ ہوتا ارے میت کو نہلایا گیا کہ نہیں، جنازے کو کفن پہنایا گیا کہ نہیں۔ آدمی اگر قبرستان میں انتظار کر رہا ہو، دیکھتا ہے جنازہ لایا جا رہا ہے کہ نہیں، کس کوئی مرنے کے بعد پوچھے گا کہ مدنی صاحب آ رہے کہ نہیں، وہ لائے جا رہے کہ نہیں۔ اس بات کی طرف لوگوں کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلانا چاہتے ہیں، جس نام کی خاطر تو نے رب کو بھولا دیا، جس شہرت کے خاطر تو نے رب کو یاد نہ کیا، سنو موت ایک ایسی مخلوق ہے جب تمہارے دروازے پہ دستک دے دے اور تمہارے جسم سے روح پرواز ہو گئے، تیرا نام چھن جاتا ہے، کوئی نام نہیں لے گا۔ کسی نے لیا ہے کوئی بولے، جس نام کے خاطر، جس شہرت کے خاطر، جس دکھاوے کے خاطر، جس اونچا پن کے خاطر ہم نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے ویسے ہی نام سے کوئی نہیں ہوا، نام چھن گئے۔ پہلی چیز چھن گئی، شہرت، بڑک پن چھن گئی، کرسی اور عہدے کے نام سے کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا، یاد کرے گا تو میت کہے گا، یاد کرے گا تو لاش کہے گا، یاد کرے گا تو جنازہ کہے گا۔ جنازہ پڑھا گیا، جنازہ قبر میں اتارا گیا، جنازے کو دفن کیا گیا، میت کو قبر میں اتار رہے کہ تو فرمائے یتبع المیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میت ہے، میت، وہ مردار ہے، مردار، کوئی نام نہیں لے گا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک جملے پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کرے انسانوں یہ موت آئے گی، تیرا نام ختم، کوئی نام لے کر کے نہیں پکارے گا۔ ایک چیز ختم ہو گئی، شہرت، نام، جس کے لیے ہم سب کچھ بھلا دیں۔ رات کو رات نہیں، ارے ووٹ کا زمانہ آتا تب دیکھیے، ووٹ کا زمانہ آتا ہے، اتنے آدمی کو تیل لگا رہے، ادھر پیسہ دینا، ادھر ایسے دیجیے، پسینہ پسینہ ایک دم پورے، ایک دم مت پوچھیے، اللہ جانے جس کے سامنے جھکنا نہ رہے اس کے سامنے جھکتا ہے، جبکہ رب کے بارگاہ میں اتنا جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ہیرو بنا دیتا ہے۔ میرے ایم پی اس کے سامنے کیا ہے، رب جسے عطا کر کے عزت، رب ذوالجلال کی قسم اس سے بڑھ کر کے کوئی عزت نہیں۔ انسان اس وقت نماز سے دور ہوتا ہے، اس وقت رب کی یاد سے دور ہوتا ہے، رب کی تعریف کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ یہ جس نام کے خاطر یہ کیا، اللہ بتانا چاہتا ہے موت آئے کہ کوئی نام تمہارا نہیں ہے، نام چھن گیا۔ کاش اس وقت کی محنت دیکھ کر کے، کبھی کبھار تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کی خاطر، دین کی خاطر، رب کی خاطر، مسجدوں کی خاطر، مدرسوں کی خاطر اگر اتنا محنت آدمی سب کیے ہوتے، گھر گھر جا کر کے کتنے نمازی بن جاتے، کتنے گناہوں سے توبہ۔ تو ہی ہے رب کو بھول جاتا ہے نام کے، تو نام چھین گئے پہلی چیز۔ دوسری چیز دولت، بینک بیلنس، آپ نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان، تین چیزیں ہوتی ہے، دو چیزیں نہیں رہ جاتی۔ تو یتبع المیت، میت سے پتہ یہ چلا کہ نام چھن گیا، پہلی چیز شہرت چھن گئی، دوسری چیز جو انسان اس کے خاطر اللہ کو بھول جاتا ہے وہ دولت، مال ہے۔ جیسے ہی مرتا ہے انسان، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دولت ہی نہیں رہ جاتی، مال نہیں، ساتھ میں قبر کے اندر رہتا ہے۔ بولے کسی کی جب موت ہوئی ہو
اس کو پرس میں پیسہ دے کر کے بھیجا گیا، ایک بوتل پانی بھی نہیں دیا جاتا۔ اور کائنات والوں کو بتانا یہ ہوتا ہے کہ دیکھ، ایک انسان جب مرتا ہے، اس کی جب لاش گھر سے نکلتی ہے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے، جسم کے اندر ایسے کپڑے تین کپڑے یا 5 جو ایسے آدمی کرتا ہے، 3 کپڑے ڈالے جاتے ہیں جس میں کوئی پرس بھی رکھنے کے لیے ایک جیب بھی نہیں، خالی ہاتھ۔ کہ کائنات والوں دیکھ لو، بلڈنگوں میں رہنے والا، 4 ویلر پہ چلنے والا، کبھی پیدل نہ چلاؤ، کبھی قیمتی کپڑوں کے علاوہ نیچے کپڑے پہنا نہ ہو، شہرت اور نام دولت سے کچھ بھرپور تھا، لیکن بتاؤ کون سی چیز سے لائق ہوئی، کون سی چیز اس نے چکھا ہے، کون سی سبزی یا گوشت اور میٹ اور مچھلی چکھ لیا ہے، جب ساری چیزیں چھن گئی، کپڑے پہ قیمتی کپڑا نہیں ہے، جسم پر قیمتی کپڑے نہیں، جو اور لوگوں کو کفن پہنایا جاتا ہے مرنے کے بعد، کفن کے نام پہ جو دکانوں میں کپڑے بیچتے ہیں خرید کے لیے بھی وہی لاتے ہیں مالدار کے لیے، ہاں خالی جانا، گھر یہی، بلڈنگ یہی رہ گئی۔ اور آج اس کی نوبت یہ ہے کہ گھر سے جب نکلتا تھا تو بلا گاڑی کی سواری سے نہیں نکلتا تھا، اتنا مجبور ہے کائنات والوں۔ دیکھ آج اگر یہ جائے گا تو میرے بنائے ہوئے 2 پہیے والے لے جائیں گے، انسان ہوں گے، انسان کس کا کاندھوں پہ ان کو اٹھا کر کے انسان لے چلیں گے، چلنے والے کے اندر بھی اور چلنے والے جو سواری ہوگی وہ چکے والے اور قیمتی نہیں، وہ عرش والے نے بنایا۔ جب آیا تھا سواری جو تم نے پہلے کی ہے وہ ماں کی شکل میں، ماں تمہارے لیے گاڑی کی شکل میں، وہی تمہارا بیٹھنا اٹھنا جتنا ہو، کھانا پینا جس طرح ہو، رہنا 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر تو تھا۔ ماں تمہارے لیے گاڑی کے کام کیا کرتی تھی؟ جب تو دنیا میں آ رہا تھا تو میں نے جس گاڑی کو بنایا اس پہ تو سوار تھا، اور جب تمہاری آخری جو سواری ہو رہی ہے وہ بھی میرے بنائے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے گاڑی میں آج نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے۔ کاندھے پہ ایک انسان دوسرے انسان کو لے چلتا ہے۔ اللہ یہی بتاتا ہے کہ تمہاری گاڑی اب کام کے نہیں، گھر بھی نہیں جائے، اور یہ بھی اگر مسجد کے خاطر، مسجد کے نام سے اگر چارپائی بنائی گئی ہو جنازوں میتوں کے لیے، لاشوں کے لیے، تو چارپائی بھی تمہارے گھر کی نہیں جائے گی۔ مسجد والا پلنگ سوتا تھا، پلنگ نہیں کہ نہیں ہے بڑا آدمی چلو پلنگ میں چلتے ہیں قبرستان میں، ایسا نہیں، چارپائی ہو، پلنگ پہ کوئی نہیں لے جائے۔ کاندھے دینے والے تمہارے ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے دولت کے خاطر، مال کے خاطر، بڑک پنے کی وجہ سے اس کو تو دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا، لیکن آج تو اتنا مجبور ہے کہ وہ آدمی اپنے کاندھے پہ تجھے لے جانا، جس کو تو دیکھنا گوارا نہ کرتا، جس کو تو اپنے پاس بٹھاتا نہ تھا، لیکن آج اسی کے سہارے تمہاری لاش جا رہی ہے، تو اتنا مجبور ہے۔ اسی لیے کہا کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو گھٹیا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے جنازہ تمہاری لاش لے جانے والا وہی، اور ہوتا ہے لاش کو کاندھا دینے کے لیے آدمی، کتنے آدمی دوڑے کہ مجھے ثواب مل جائے، مجھے ثواب مل جائے، ہاں یہ فرض میں ادا کروں۔ ایسا آج اگر کندھا دیتے ہیں، کل ہمارا بھی کوئی کندھا دے گا، ارے وہ بھی آدمی ہوگا جس کو تو دیکھنا نہ چاہیے۔ اس لیے انسان ہے، انسان کی طرح رہنا چاہیے، اور اس کو سوچنا چاہیے کہ مجبور، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کتنے مجبور ہے۔ ایک حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الجنائز کے اندر امام مسلم نے ذکر کیا، حدیث نمبر ہے 921، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم تروا الانسان اذا مات شخص بصره، کیا تم لوگوں نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جب موت ہوتی ہے تو اس کی آنکھ پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، آنکھ کھلی رہتی ہے نا، آنکھ کھلی کے کھلی رہتی ہے۔ آپ نے صاحب کرام سے پوچھا تم لوگوں نے ایسے مرتے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے، ایسے مردار کو، ایسے آدمی کو جس کی موت ہوئی ہو اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو، یہ پپوٹی جو بند نہیں،
صحابہ کرام نے کہا قالوا بلى اللہ کے رسول کیوں نہیں دیکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا فذلك حين يتبع بصر نفسه، یہ اس وقت ہوتا ہے جب فرشتہ روح کو نکال کر کے لے چلے تو اس کی آنکھیں دیکھتی، روح کو دیکھتی ہے کہ کدھر یہ ہماری روح جا رہی، اور جب تک روح رہتی ہے جسم پر تو ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں. روح نکل گئی اب تو اس کو ڈھونڈ رہی تھی. اب یہ انسان بولا اتنا تو مجبور ہے، آنکھیں اگر تمہیں کوئی بند نہ کرے تمہاری آنکھ بھی بند نہیں، اتنا سخت نہیں رکھتے کہ آنکھیں تمہاری بند ہو جائیں. تاکہ روح جب چلتی ہے تو یہ آنکھ روح کی پیچھا کرتی ہے، اور جب روح چلی جاتی ہے تو یہ آنکھ واپس دوبارہ اپنے آپ کو بند نہیں کروا پاتی ہے، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. اسی لیے فرمایا جب کسی انسان کو ایسا دیکھو تو آنکھیں اس کی بند کرتی ہیں. اتنا انسان لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے اور آپ کی حیثیت اور حقیقت ہے تو کیا ہے؟ ایک انسان جب مرتا ہے تو دوسری چیز دولت ہے، دولت اس کے ساتھ نہیں جاتی. خالی ہاتھ آیا تھا، ماں کے پیٹ سے جب نکلا تھا ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، پاؤں میں کچھ بھی نہ تھا، ننگا تھا، کوئی دولت نہیں. اور آج بھی جب جا رہا ہے تو آج بھی ہاتھ خالی. یہ بتانا ہے کہ دنیا کے لوگوں، اسی لیے قرآن میں اللہ نے آخر میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ارے یہ تو دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں اتنا مگن نہ ہو جاؤ اس دولت پہ کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگے. جس کی خاطر تو نے وہ کیا جمع ساری دولت یاد، یہ بھی کسی کو نہ پتا چلے کس کے پاس ہے، کون بینک میں کتنا پیسہ ہے، اگر پتہ نہ کھاتا ہوتا نہ وہ بھی نہ پتا چلے. ساری چیزیں رہ گئی. تو پہلی چیز نام چھن گئی، دوسری چیز دولت چھن گئی، تیسری چیز اولاد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دفنانے کے بعد جو بال بچے ہوتے ہیں ان کے وہ ابھی واپس لے جائیں. بتائیں قبر کے اندر کوئی بیٹا کوئی اور رشتہ دار اپنا گیا کسی کے ساتھ دفنا دیا وہاں سے. اولاد کی خاطر ہم نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المنافقون یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مومنو تمہیں تمہاری رب کی یاد سے تمہاری یہ اولاد بچے اور تمہاری دولت مال غافل نہ کرے. بزنس کر رہے دھان کی کٹائی ابھی دھان کہاں زور نہیں پڑے رہے دھان کاٹ رہے، اذان کا مہینہ کا ہے سب اثر میں کھیتوے میں. ارے بھائی اگر مسجد نہیں پہنچ رہا کھیت کی طرف ہمارے لیے یہ بھی سہولت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص 5 چیزیں دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیا. اس میں زمین میں کہیں بھی تم نماز پڑھ. اب ہم دھان میں پھنسے ہوئے، نہیں زوار نہیں پڑھ سکے مولوی صاحب، اثر کہتے ہیں اثر بھی نہیں، مغرب میں ملا دے. ملانے ولانے والے سسٹم نہیں ہے شریعت کہ ملا کر کے وہاں آدمی کبھی زوار اگر کبھی جماعت ختم ہو گئی یا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا اس کے بعد ابھی بجائے 2 تو بول رہا کہ نہیں اب اثر بھی ملائیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی، ایسی آپ کی مجبوری آ گئی آپ نہیں تو جیسے ہی آپ خالی ہوں اور اسی وقت آپ کو نماز پڑھیں. کیا پتہ اثر تک آپ زندہ رہیں. 2 بجے آپ بول رہے ہیں ہم 3 بجے پڑھیں گے، 2:30 بجے آپ کی موت لکھی ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور فجر والے تو اکثر و بیشتر سب زوارے مار رہے ہیں، فجر کے اور کسی نماز سے وہ ملتی نہیں. ملانے کی بات تو یہی ہے زوار اثر جیسے اس طرح ملتی ہے. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوری جیسے دور ہو آپ خالی ہو گئے فوراً اسی وقت پڑھنا. اور فجر کو تو آنا ہی نہیں ہے، نیند سے اگر بعد میں جانے تو اسی وقت پڑھنا ہے، ناپاک ہو نہا کر کے پڑھنا. تو یہ اللہ کی یاد سے تمہاری اولاد اور تمہاری دولت غافل نہ کرو. دکان کھولیں گے بہت بھیڑ ہے، ارے نماز اب بعد میں پڑھ لیں. یہی ہے اللہ کی یاد سے آپ اولاد بچے کھیل رہے یہ وہ اسکول آنے اسی کے پیچھے رہ گیا، ارے بچے تھوڑا سے وہ تنگ کرنے لگے ایسے ایسے اس طرح نماز. اللہ کی یاد سے تمہیں تمہاری اولاد اور دولت غافل نہ کرے. یہ اولاد کل مرنے کے بعد تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. یہ کب ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ جیسے ہی چکھیں گے. ایک جملے کی ابھی بات ابھی بولا نہیں، ادھر 5 باقی ہے، 5 کی 4 کی تشریح ابھی باقی ہے.
ایک جملے پہ ابھی یہ بھی پوری بات نہیں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت میں اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اے انسانوں تمہیں مرنا ہے، اور جب تم مرو گے جس چیز کے خاطر آج تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو وہ تمہاری دولت اس وقت ساتھ نہیں جائے گی، اور جس وقت تمہاری موت آئے گی اس وقت تجھے تمہارا نام لے کر کے کوئی پکارنے والا نہ ہوگا، نام چھن جائے گا، دولت چھن جائے گی، شہرت چھن جائے گی، اولاد بھی نہیں۔ تو جب نہ اولاد ہمارے ساتھ جا رہی ہے، نہ دولت ہمارے ساتھ جا رہی ہے، نہ نام ہی کام آ رہا ہے، تو کس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ارے آخرت کے لیے کیا کیے ہو وہ دیکھو۔ اور وہی فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت، آپ نے فرمایا ہوشیار وہ ہے جو آخرت کی تیاری کے لیے موت کو یاد کرتا ہو، ہوشیار وہ ہے جو انسان مرنے سے پہلے کیا کر کے جانا ہے، جس مقصد کے تحت اللہ نے بھیجا ہے وہ مقصد۔ ہم یہ نہیں کہتے صرف آپ سجدے میں رہیں، آپ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز مکمل کر لو جاؤ کھیتوں میں چلے جاؤ، جاؤ بزنس کرنے چلے جاؤ، اللہ کی روزی زمین پہ تلاش کرو۔ اللہ نے یہ کہا ہے، جمعہ ختم ہونے کے بعد تھوڑی کہ یہیں اب اللہ 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 کرو، اللہ خود کرو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، کھیت میں اگر تمہارے دھان پک گئے ہیں تم چلے جاؤ نماز پڑھنے کے بعد کھیت کی کٹائی کرنے کے لیے، اگر بزنس مین ہو اور دکان والا دکان میں چلے جاؤ، سبزی بیچتے ہو سبزی لے کے نکل جاؤ، اور دوسرے کام کرتے ہو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ۔ وہ بھی رب کے فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہی ہے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کوئی آدمی سمجھ لے کہ نہیں بس اسی کے لیے۔ ارے ایک آدمی شادی کرتا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ غلط کام نہ ہو، لڑکا جوان ہو گیا غلط کہیں اس کی نگاہ نہ اٹھے، شرمگاہ کی کیا حفاظت ہو، مقصد صرف یہ ہے۔ تو کیا بہو گھر میں لانے کے بعد بہو صرف اسی کے ساتھ جو جس مقصد کے لیے شادی کے وہی صرف کرتے؟ ارے اس کے علاوہ بھی ہے، وہ پانی بھی لاتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، اوروں کی خدمت بھی کرتی ہے، بہت سارے جو اس کے گھریلو ذمہ داریاں عورت کی جو ہوتی ہے وہ بھی نبھاتی ہے۔ مقصد ادھر الگ یہ ہے، یہ بھی کرنا ہے ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے۔ تو رب کی عبادت ضروری ہے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد باقی جو حلال چیزیں ہیں اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، منع ہے۔ آپ کمائیں کھائیں پیئیں گھر میں رہیں، مہمان کو بلائیں جائیں اور کچھ کریں، سب کچھ کی اجازت ہے اگر وہ حلال ہو حرام ہو۔ اس لیے ہم کا ہوشیار کون ہے؟ جو آخرت کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ لہذا ہم سب غور کریں، دیکھیں پرکھیں کہ ایسے وقت میں ہم کیا آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آخرت کے لیے تیاری کریں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اسے غافل ہیں اور اس طرح دنیا میں مگن ہے تو توبہ استغفار کریں اور آئیں رب کی طرف، کیونکہ آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں چھن جائے گی۔ ساتھ میں جانے والی چیز اگر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال۔ نماز دیکھنے میں نہیں نظر آتی ہے، ایک انسان جب کھڑا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کو باندھے ہوئے، رکوع کیا جھکا ہوا، نام ہے رکوع، لیکن شکل نماز کی نہیں دیکھی، نماز کی شکل نہیں دیکھی۔ لیکن جب پوری کائنات والے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے برادر، اس کے دوست، اس کے بیٹے، اس کے اور بقیہ لوگ جب چھوڑ کے چلے جائیں گے، جس نماز کو اس نے دنیا میں پڑھا لیکن شکل سے کبھی نہ دیکھا، قبر میں پہنچتے ہی فرشتوں کے آنے سے پہلے ہی وہ اس وقت اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ وہ آدمی کہے گا ارے تجھ کو تو کبھی دیکھا نہیں ہے، تجھ سے تو کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں، میرا بیٹا بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، میرا رشتہ دار بھی نہیں، میرا دوست بھی نہیں، ارے یہ قبر کی تاریکی اندھیری کوٹری میں تو کدھر سے آیا اور تو کہاں سے ہے، کون ہے، یہ پوچھے گا۔ وہ نماز بولے گی کہ تو میرے خاطر بستروں کو چھوڑتا تھا، تو میرے خاطر ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں سمجھتا تھا، تو نے مجھے دنیا میں سینے سے لگایا اور دنیا نے جس وقت تجھے ٹھکرا دیا اس وقت تیرے ساتھ میں۔ نماز آئے گی، نماز ہے، نماز اگر پڑھی ہے، روزہ آئے گا، روزہ اگر رکھا ہے، زکوٰۃ آئے گی، زکوٰۃ اگر دیا ہے، دائیں سے عذاب اگر آئے گا تو ادھر نماز کبھی کھڑی ہے، بائیں سے عذاب آئے گا، ادھر صدقہ خیرات ادھر کھڑے ہیں، اگر
قدم کی طرف سے آپ میں عذاب آئے گا، ادھر روزہ کھڑا ہے، ادھر زکات کھڑی ہے، اللہ اکبر، چاروں طرف سے قبر کے اندر جب کوئی اتفاق کرنے والا نہ، کوئی پوچھنے والا نہ، سارے لوگ جب ساتھ دے دیں گے، ارے جس کی شکل نہ دیکھی ہے وہ تمہارے ساتھ دینے والی ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں یہی نیکیاں، یہ اچھے اعمال ہیں، ہمارے ساتھ سب چھوڑ دیں گے، اس وقت جو کام آئیں گے اسی کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ اس لیے سب سے ہوشیار وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اس وقت کام آنے والی چیزیں یہی ہیں، اور اس نماز کی شکل اس وقت ہم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے چلتے چلتے دعا کرتے ہیں بار الہ آخرت کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہمارے اعمال میں کچھ گڑبڑیاں ہیں تو اللہ ہمارے اعمال کے درمیان ہمارے اعمال میں صلح پیدا کر دے، اللہ اگر جو نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، اور اللہ جو نمازی ہیں انہیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، پروردگار عالم، تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے مدارس کی حفاظت فرما، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اللہ ہم گنہگار ہوتے ہوئے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جب تک زندہ رکھ تو اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک